بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں اور گھوڑوں کے لشکر سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تو ابابیل یعنی پرندوں کا لشکر کس طرح عذاب الہی بن کر اس لشکر پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ ہاتھیوں اور گھوڑوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ شریف آیا۔ سارے مکہ والوں کے اونٹ اور مویشی چھین لیے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ابرہہ نے جب ایک بلند قامت، روبدار نورانی چہرہ اور چمکتی پیشانی والی باعظمت شخصیت کو دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حال دریافت کیا تو آپ نے بتایا، تیرے لوگ جو ہمارے اونٹ اور بکریاں لے آئے ہیں وہ ہمیں واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا، آپ سردار قریش ہیں، میں نے سمجھا شاید کعبہ کے بارے میں کچھ دریافت کرنے آئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اونٹ بکریوں کا مالک ہوں، اپنی ملکیت کی چیزیں لینے آیا ہوں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تجلی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں دیکھ کر سجدہ میں گر گیا۔ حالانکہ وہ ہاتھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاتھی فصیح زبان میں بولا، اے عبد المطلب، اس نور پر میرا سلام ہو جس کی تجلی اب بھی آپ کی پشت مبارک میں ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ لے کر واپس لوٹ گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم بھی اپنے جانور لے کر مکہ کے باہر چلے جاؤ۔ پھر اپنے خاندان کے چند افراد کو لیے ہوئے خانہ کعبہ میں جا کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر عجائب قدرت کا منظر دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے ایسا نور مبارک چمکا کہ جس کی شعاؤں سے خانہ کعبہ جگمگانے لگا۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو مطمئن ہو جاؤ، اب مدد آ ہی جائے گی، تمہاری حفاظت کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر ابرہہ لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کی طرف ناپاک ارادے سے آ رہا تھا کہ اس کا ہاتھی محمود بیٹھ گیا، لاکھ کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ اچانک عذاب الہی ابابیل پرندوں کی صورت میں ظاہر ہوا جو اپنی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں رکھتے تھے۔ ہر ایک سوار کے سر پر ایک کنکری ڈالتے تو وہ کنکری سر سے جسم کے آخری حصہ تک سوراخ کرتی ہوئی جسم کے باہر نکل جاتی، جس کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچ سکا، سب ہلاک ہو گئے، جس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکریوں کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کہا جاتا ہے بادشاہ ابرہہ پلید یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے حال بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں خدا کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ اس قسم کے جانور پرندے تھے۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کے سر پر ایک کنکر مارا، وہیں اس مردود کو جہنم واصل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر نام اس شخص کا لکھا ہوا تھا کہ جس پتھر سے وہ مارا گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا